अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात नहूम के 7वें सबक बुखार के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 7वां सबक बुखार। क्या आपने कभी गौर किया है कि बुखार किसी मेहमान की तरह आता है और 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता? यानी बुखार उसी तरीके से आता है जिस तरीके से आपके घर कोई मेहमान आता हो, तो बुखार आपके जिस्म में वैसे ही आता है, यानी 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता। इसके आते ही हम दवा दारू, डॉक्टर, इंजेक्शन वगैरह की फ़िक्र में लग जाते हैं। दवा दारू यानी दवा वगैरह जो होते हैं, हम जिसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, दवा दारू इस्तेमाल करना। दारू आम तौर पर ये दवा का ही एक हम पाला लफ्ज़ है, लेकिन उसके दूसरे मानी मुकामी ज़बान में शराब के भी हो सकते हैं। दारू का एक मतलब इलाज का भी होता है। डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह की फ़िक्र में लग जाते हैं। नाज़रीन बातमकीन समझते हैं कि हम बुखार को भगाने की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन नज़ारा करने वाले, देखने वाले। बातमकीन यानी इज़्ज़तदार। तमकीन इज़्ज़त ताकत मर्तबे को कहते हैं, और बातमकीन यानी इज़्ज़तदार ताकतवर को कहते हैं। जबकि ये सब इस मुअज़्ज़िज़ मेहमान बुखार की खातिर मदारत के लिए होता है। अब मुअज़्ज़िज़ मेहमान कौन है? बुखार है। यानी बुखार जो है एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान है और उसकी खातिर मदारत की जा रही है। तो खातिर मदारत कौन कर रहा है? चाहे वो तीमारदार हो या फिर बीमार के आज़ा हो, वालिदैन हो। बुखार जब रुखसत होने लगता है तो मरीज़ इससे चुपके से कहता है, भाई कभी कभार आ जाया करो। यानी बुखार जब कम होने लगता है, रुखसत होना यानी कम होने लगता है, तब मरीज़ उससे कहता है कि कभी कभार आ जाया करो। इसे अपना ही घर समझो, तुम्हारे आने से मुझ कोल्हू के बैल को 2-3 दिन का आराम मिल जाएगा। यानी यहाँ पर मुसन्निफ़ जो मरीज़ है वो अपने आप को कोल्हू का बैल समझ रहा है। अब कोल्हू का बैल किसे कहा जाता है? ये आम मानों में जो ज़्यादा जिससे सख्त मेहनत या मशक्क़त ली जाती है उसे कोल्हू का बैल कहा जाता है। अब यहाँ पर वो, वरना मुझे ना मेरा ऑफ़िस चैन लेने देता है, ना घर की मसरूफ़ियात एक पल आराम का मौका देती हैं। यानी मुसन्निफ़ कहता है कि उसे ऑफ़िस और घर की मसरूफ़ियात से बिल्कुल मौका नहीं मिलता कि वो कुछ आराम ही कर ले। मेरा आराम की फ़िक्र किसे है? तुम ही इन सबको समझा सकते हो। तुम्हारा हुक्म कोई नहीं टालता। तुम्हारा हवाला मौजूद ना हो तो छुट्टी की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं होती। यानी यहाँ मुसन्निफ़ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो छुट्टी की दरख्वास्त में अगर बुखार का ज़िक्र आ जाए तो छुट्टी फ़ौरन मंजूर हो जाती है। वक्त का पहिया जो तेज़ी से घूम रहा है हमारी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात से इबारत है। यानी वक्त का पहिया यानी वक्त का गुज़रना, वो क्या है? हमारे रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात का एक हिस्सा बन गया है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया एक अजीम शान मशीन है और इंसान इसके करोड़ों पहियों में से एक अदना पहिया है। यानी दुनिया क्या है? ये एक अजीम शान मशीन है और इंसान इसके जितने पहिए हैं, करोड़ों पहिए, इसमें से एक अदना पहिया है जो इस मशीन को आगे खींच कर लेकर जा रहा है। बुखार एक बड़ी ताकत की मानिंद है जो हमारी मसरूफ़ियात के पहिए को यकलख्त रोक देती है और हमें ठंडे दिल से गौर करने का मौका फराहम करती है कि कहीं हमें ये बावर करा के बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है कि सारे पहिए हमारे ही चलाने से चल रहे हैं। यानी बुखार क्या है? एक बड़ी ताकत है। वो क्या करता है? हमारी मसरूफ़ियात को अचानक यकलख्त रोक देता है। अब यकलख्त, लख्त के मायने होता है टुकड़ा, हिस्सा। यकलख्त यानी फ़ौरन, बिल्कुल, अचानक। और मसरफ़ का मायने होता है काम के। अब सारे पहिए हमारे ही चलाने से चल रहे हैं, हम जो समझते हैं ये इस बेवकूफ़ी को बावर करा देता है। बुखार में जहाँ मरीज़ को बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं, वहीं कुछ हकीकतें भी इस पर मुनकशिफ होती है। यानी मुनकशिफ होना, इंकशाफ होना यानी समझ में आना। तो जब ज़ाहिर होना, तो बुखार में मरीज़ को बुरे बुरे ख्वाब दिखा देते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान हाल है, लेकिन कुछ हकीकतें भी उसे सामने आ जाती है। इन हक़ाइक़ में इंसान को अपनी बेबसी, कसमपुरसी और बेमसरफ़ी के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। यानी ये जितनी हक़ाइक़ क्या है? ये हकीकत की जमा है, असल हालात से दो बुदो कराना।
قسم پرسی کے معنی ایسی حالت جس میں کوئی پرسان حال نہ ہو، اور بے مصرفی یعنی نکما پن، بیکاری وغیرہ۔ اب اس میں اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا جو نکما پن ہے، بیکاری ہے، ایسی حالت کے وہ تمام چیزیں اس کے سامنے آنے لگتی ہے۔ انسان کے سامنے اس کی شخصیت کے دونوں پہلو آئینہ ہو جاتے ہیں کہ حد درجہ کارآمد سمجھا جانے والا یہ شخص وقت پڑے تو اتنا ہی ناکارہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری خوبی اور خامیوں کے سارے پتے جب کھل جاتے ہیں، جن پتوں پر تکیہ تھا وہ ہوا دینے لگے۔ اب دیکھیے یہ ایک محاورہ ہے، جن پتوں پر تکیہ کیا تھا وہی ہوا دینے لگے۔ تکیہ کرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ تب آدمی بستر پر لیٹے لیٹے غالب کے اس مصرے پر غور کرتا رہ جاتا ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات عام طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ ہمیشہ حد درجہ خوبی اور خامیوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن انسان نے اس سے اوپر اٹھ کر بھی کچھ کام کرنے چاہیے۔ بخار کے بارے میں لوگ باغ کچھ بھی کہیں، ڈاکٹروں کی رائے بھی جو ہو، ہمارا یقین ہے کہ بخار انسان کی ایک اندرونی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں پر مصنف نے اس بات کو بہت ہی صاف طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ بخار کے بارے میں لوگوں کی جو بات ہے، جو سمجھ ہے، وہ کچھ بھی ہونی چاہیے، لیکن ڈاکٹروں کی رائے بھی کچھ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا یقین تو یہ ہے کہ بخار انسان کی ایک اندرونی ضرورت ہے۔ بخار ہماری ہڈیوں اور خون کی تہ نشین موجوں میں اندر ہی اندر لاوی کی طرح پکتا ہے۔ بخار کہاں سے آتا ہے؟ ہماری ہڈیوں اور خون کی تہ نشین موجوں میں اندر ہی اندر پکتا ہے، بے کسی کی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی بخار ہمارے جسم کے اندر ہے اور وہ بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور کب وہ باہر اٹھ کر آئے گا اس کا کوئی گمان ہمیں نہیں ہوتا۔ ہماری شخصیت کے عناصر جن کو ہم عدم توجہی اور زمانے کی ناقدری کا احساس بے قرار رکھتا ہے، جسم کے اندر ایک جگہ جمع ہونے لگتے ہیں۔ عدم توجہی یعنی توجہ کا نہ ہونا۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے عناصر جن کی عدم توجہی اور زمانے کی ناقدری کا احساس بے قرار رکھتا ہے، جسم کے اندر ایک جگہ جمع ہونے لگتا ہے۔ یعنی یہ جو بخار ہے ایک قسم کا احساس بھی ہے جو زمانے کی ناقدری کے احساس کے طریقے سے ہی آتا ہے، اور اکثر لوگ اپنے جسم پر توجہ نہیں دیتے، اس سے بھی ایسے اجزاء رونما ہونے لگتے ہیں۔ ایسے تمام بیکل اجزاء کا مجموعہ جسم کے شہر میں بند کا نعرہ لگا کر ہڑتال پر نکل پڑتا ہے، تب جسم و جان سلگنے لگتے ہیں۔ اب اس میں مصنف نے ایک بہت ہی عجیب بات کی ہے کہ جیسے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ایک شہر کی مانند ہے، اور جو بیکل اجزاء ہے جسم کے، وہ تمام کے تمام بیکار ہو جاتے ہیں جب بخار آتا ہے۔ ویسا ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ معاملہ جب بند کا نعرہ لگانے پر، ہڑتال ہونے پر شہر بند ہو جاتا ہے اور جسم و جان سلگنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات چھینکوں پر چھینکیں آتی ہے، ٹونسل بڑھ جاتے ہیں، یعنی سردی کے ساتھ بخار کا آنا۔ چھینکوں پر چھینکیں آنا یعنی سردی کے ساتھ بخار کا آنا۔ اور ٹونسل کیا ہوتے ہیں؟ ٹونسل حلق کے غدود ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں سردی کے معاملے میں۔ درد سر ہمارے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے، تب ہمارے آس پاس موجود لوگ چونک پڑتے ہیں، دوڑے آتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ ارے کیا ہوا بھائی، بخار کیسے آ گیا؟ اپنی صحت کا خیال رکھو، اس قدر دوڑ دھوپ اچھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اندھا کیا چاہے، وہ دو آنکھیں، ہمارے اندر چھپا بیٹھا بخار بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی ہماری محنت و مشقت کا اعتراف کرے، ہمارے حال پر ترس کھا کر ہمدردی کے دو میٹھے بول سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے۔ ہماری حالت میں یہ سارا فضا مفقود تھی، عام حالت میں ساری فضا مفقود تھی، بخار کے آتے ہی موسم بدل جاتا ہے۔ مفقود ہونا یعنی غائب ہو جانا، ناپید ہونا، لاپتہ ہو جانا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا یعنی جی خوش کرنا، تسلی دینا۔ کلیجہ ٹھنڈا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کو بخار آتا ہے تو لوگ آ کر اسی خیریت دریافت کرنے پڑتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے ہوا، صحت کا خیال رکھو، تو ہمارے ذہن کو دل کو سکون ملتا ہے، لوگ میٹھے بول بولتے ہیں، اور ہم اس سے محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی یہاں پر کوئی پوچھنے والا ہے، اور ہم توجہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بخار کی آمد سے پہلے اور اس کے جانے کے بعد لوگ ہمیں اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی اخبار پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جائے،
یعنی جب بخار آنے سے پہلے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، بخار آیا تو پوری خبر گیری کرتے ہیں، اور بخار جانے کے بعد بھی زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ بخار کے آتے ہی ہمیں خاص خبر بن جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی بخار آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص خبر بن جاتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ تو انہی لمحات میں ہے جب آپ کسی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ بخار کی حالت میں ہمارے عزیز و اقارب اور دوست ہمارے قریب آ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی بخار آئے گا تو سب کے سب لوگ تو آپ کی خبر گیری کریں گے، آپ سے پوچھیں گے بھائی کیسے ہوا، کیا ہوا، اور یہ لمحات آپ کے لیے کافی خوشگوار کن ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ اب عام طور پر ایسے حالات میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ہم سے ملنے والا ہر شخص ایک نیا انسان ہوتا ہے۔ کوئی چیز تھی جو لوگوں میں چھپی ہوئی تھی، وہ بخار اسے بہزار ہیلے ڈھونڈ نہ نکالتا تو آپ کو کبھی نظر نہ آتی۔ یعنی بخار کیا ہے، بہزار ہیلے یعنی مختلف بہانوں سے۔ اب مختلف بہانوں سے کیا ہوتا ہے، اس حالت میں اگر ہر شخص ایک نیا انسان ہوتا ہے، کوئی آرام سے ملے گا، کوئی خبر گیری کرے گا، کوئی پوچھے گا۔ اب یہ تمام چیزیں بخار کی وجہ سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لوگ آپ سے پوچھ گچھ کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی بیماری کی خبر ملتے ہی کوئی شخص عیادت کے لیے آیا تو ایسا محسوس ہوا گویا اس کے اندر ایک الگ قسم کا انسان بھی تھا۔ مزاج پرسی کے لمحوں میں وہ معصوم، نرم دل، اپنائی سے بھرپور اور پیارا سا انسان کھٹ سے باہر نکل آیا۔ ہر طرف ایک خوشگوار سی محبت بھری فضا قائم ہو گئی۔ یعنی جب کوئی شخص ایسا آپ کے سامنے اچانک آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے تھا اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی معصوم ہے، نرم دل ہے، اپنائیت سے بھرپور انسان ہے، اور پوری فضا یہ اپنائیت سے بھر جاتی ہے، خوشگوار محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، یعنی کہ ضرورت مند ہمیشہ اپنی حاجت روائی چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔